پاکستان سے زیادہ دکھ کپل دیو کو ہے پاکستان کے ہارنے کا۔ وہ کہتے ہیں کہ اتنی آسانی سے پاکستان کیسے ہار سکتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ان کے خیال میں ایک بڑی وجہ مائک ہیسن ہے۔ مائک ہیسن ایک برین ڈیڈ کوچ ہے، ایک بے دماغ کوچ ہے۔ اس نے آج تک کچھ بڑا اچیو نہیں کیا۔ اس کو یہ نہیں پتا کہ یو اے کی کنڈیشن جو ہیں وہ سپن کو بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہیں۔ وہاں پہ آپ کو ایسا بیٹر چاہیے جو سٹرائک کو روٹیٹ کرے، نہ کہ آ کے اندھا دھند بلہ گمائے۔ سٹرائک ریٹ کے چکر میں تم نے بابر اور رضوان کو ٹیم سے باہر کیا، اس وجہ سے آپ ہارے ہو۔ یہ وہ وکٹیں نہیں ہیں جہاں آپ آنکھیں بند کر کے بلہ گھما دو۔ اگر بابر اور رضوان آپ کو 35 گیندوں پہ 40 رن بنا کے دیں تو اٹ از فیئر، ان وکٹوں پہ وہ ٹھیک ہے۔ بابر اور رضوان کی ہمیشہ سے یہ سٹریٹجی رہی ہے کہ وہ شروع کے جو 10 اوور ہوتے ہیں اس میں وہ دونوں پارٹنرشپ بناتے ہیں اور پھر اس کو لمبا لے کر چلتے ہیں تاکہ اگلے 10 اوور میں ہماری باقی جو ٹیم ہے وہ ایک بڑا سکور کھڑا کر سکے۔ وہ ٹیم کو کانفیڈنس دیتے ہیں۔ جب آپ کے ہاتھ میں وکٹیں ہوتی ہیں تو آپ کی ٹیم بڑی فیئر لیس ہو کر کھیلتی ہے۔ اب بابر اور رضوان کے ہونے سے نقصان یہ ہوا ہے کہ ہماری ٹیم میں کوئی ایسا ریلائبل پلیئر نہیں رہا جو اننگ کو کیری کر سکے۔ حسن نواز وہ دباؤ میں ہے، محمد حارث وہ دباؤ میں ہے، سائم ایوب وہ دباؤ میں ہے، سلمان علی آغا وہ دباؤ میں ہے۔ یہی تو نتیجہ نکلے گا جب آپ مسلسل چھوٹی ٹیموں کے ساتھ کرکٹ کھیل کے خود کو میدان کا شیر سمجھ بیٹھو گے، اور جب کسی تگڑے شیر سے تمہارا مقابلہ ہوگا تو تم گیدڑ ثابت ہوگے۔ سوری ٹو سے، لیکن یہ لفظ مشکل ہے، سخت ہے، لیکن یہی صحیح لفظ ہے۔ چیمپئن ٹرافی میں ہم نے کیا کیا تھا کہ ہماری بیٹنگ پوری تھی، ایون دو کہ آخر میں وہ بھی نہیں تھی۔ انڈیا کے خلاف جو میچ کھیلا تھا اس میں ہمارے پاس کوئی پراپر اوپنر ہی نہیں تھا۔ بہرحال چلیں، اس پہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے، اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن ہم نے اکارڈنگ ٹو سچویشن سپنر نہیں رکھے تھے۔ آج ایشیا کپ ہو رہا ہے، ہم نے غلطی وہی ریپیٹ کی ہے۔ آج ہمارے پاس بالنگ پوری ہے لیکن ہماری بیٹنگ میں کوئی ایسا ریلائبل پلیئر نہیں ہے جو ڈولتی ہوئی کشتی کو سہارا دے، جو رسپانسبلٹی لے۔ بابر اور رضوان شاید آپ کو اس لیے برے لگتے تھے کہ وہ رسپانسبلٹی لیتے تھے، وہ سنگل ڈبل کرتے تھے، وہ روٹیٹ بھی کرتے تھے۔ یہ دو چیزیں ہیں۔ ایک چیز یہاں پہ آپ کو اور تھوڑی واضح کر لینی چاہیے، بابر کے اوپر پریشر ہمیشہ رضوان کے ہونے سے بنا ہے۔ بابر ہمیشہ گراؤنڈ شاٹیں کھیلتا ہے، سنگل ڈبل کرنا جانتا ہے، لیکن سپن پہ تھوڑا سا وہ بھی پھنستا ہے۔ رضوان کا کیا، رضوان ڈاٹ بالیں شروع میں زیادہ کھیلتا ہے، بعد میں جب وہ 50 کر لیتا ہے تو پھر اس کو بڑی اننگ میں کنورٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور کبھی کبھی یوں ہوتا ہے کہ آپ بڑی اننگ میں اپنی اننگ کو کنورٹ نہیں کر سکتے تو وہ جو دباؤ آپ بنا کے گئے ہوتے ہیں وہ آنے والا پلیئر اس کو ریزالو نہیں کر سکتا، وہ اسی دباؤ میں فال کرتے ہوئے وکٹ دے جاتا ہے۔ بابر کو آپ دیکھ لیں، آپ رضوان کو دیکھ لیں، جب تک ان کو یا کسی بھی پلیئر کو آپ دباؤ سے نہیں نکلنے دیں گے نا تب تک وہ پرفارم نہیں کرے گا۔ اگر سائم وکٹ دے کے گیا ہے تو پیچھے والے پلیئر کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ رسپانسبلٹی میری ہے۔ ارلی آن وہ وکٹ دے گیا تو اب میں اکارڈنگ ٹو سچویشن کھیلوں گا، میں اندھا دھند بھلا نہیں گھماؤں گا۔ اور حارث میں یہ چیز سرے سے موجود ہی نہیں ہے، اس میں سینسبلٹی نہیں ہے، اس میں رسپانسبلٹی نہیں ہے۔ آپ شاٹ اگر لگا رہے ہو اکارڈنگ ٹو سچویشن لگا رہے ہو، بال کو دیکھ کے لگا رہے ہو تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر آپ اندھا دھند بلہ گھماؤ گے تو وہ 100 میں 2 اننگ ہوں گی جس میں آپ ڈومینیٹ کریں گے، 98 میں آپ فلاپ ہی ہوں گے۔ یہ چیز آپ کو کیٹاگوریکلی سمجھ لینی چاہیے۔ یہ ہوگی پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی ٹیم میں سلمان علی آغا ایک وہ پلیئر ہے جو 4 پائی ڈال سکتا ہے وکٹ پہ۔ اس نے 11 گیندیں کھیل کے 3 رن بنائے، لیکن اس اننگ کو وہ کنورٹ کیوں نہیں کر پایا؟ بابر اور رضوان پہ سب سے زیادہ تنقید اسی بات پہ تھی کہ یہ بال ڈاٹس بہت زیادہ کھیلتے ہیں۔ تو آپ بینگ اے کپتان اتنی زیادہ ڈاٹ بالز کیوں کھیل رہے ہیں؟
स्ट्राइक रोटेट करना आपके लिए क्यों मजबूरी बना हुआ है? ऑफ बॉल को घेर घार के लेग पे आपने शॉट क्यों खेलनी है? जब आपके पास कोई ज्यादा शॉटों का बॉक्स नहीं होगा ना, आपके पास रेंज नहीं होगी, तो फिर आपको पकड़ना आसान हो जाएगा। और जब आपके ऊपर दबाव बनाने के लिए स्लिप ली जाएगी, आपके ऊपर फील्डिंग खड़ी की जाएगी, तो आपको रोटेट भी नहीं करने दिया जाएगा, आपको हिट भी नहीं मारने दी जाएगी, और आप दबाव में आएंगे और विकेट देके चले जाएंगे। बाबर और रिजवान आपको इस दबाव से निकालते थे। बाबर और रिजवान भले आप उन्हें यूं कह लें कि वो माजी का किस्सा है, वो गुजरा हुआ वक्त है, लेकिन इस वक्त आपको जरूरत है। आपने T20 वर्ल्ड कप खेलना है, कम से कम बाबर तो इस टीम में जरूर होने चाहिए। अगर आपको लगता है कि बाबर T20 का प्लेयर नहीं है, तो बाबर को साथ रख के उसका मुतबादल ढूंढें, जो बाबर की तरह डोमिनेट भी करे, जो स्ट्राइक रेट के साथ भी खेले, आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी करे। अगर कोई बंदा बाबर को रिप्लेस करेगा, बाबर की कमी पूरी करेगा, तो कौन कम वक्त बाबर आजम का नाम लेगा? कमी पूरी करने के लिए उसका मुतबादल होना ज्यादा जरूरी है। हम हर बार इंडिया से हारते हैं और हर बार बुरी तरह से हारते हैं। 2 बार ऐसा हुआ है कि हम सर उठा के जिए हैं। एक बार तो चलो वो नवाज की गलती कह लें, अंपायर की गलती कह लें, किस्मत का लिखा कह लें, वरना वो मैच भी ऑलमोस्ट हम वर्ल्ड कप में डोमिनेट कर गए थे। हमने इंडिया के दांतों पसीना ले आए थे। वो मैच हारने का दुख नहीं है, लेकिन इस तरह के जब हम मैच हारते हैं जिसमें हम डोमिनेट ही नहीं करते, तो वो दुख होता है। आपको अपनी प्लेइंग 11 पर फोकस करना चाहिए। आपको अपनी उस प्लेइंग 11 को खिलाना चाहिए जो बेस्ट है, और आप अपने 17 प्लेयर लेकर गए हैं क्योंकि आपको कंफर्म नहीं है आपकी बेस्ट प्लेइंग 11 कौन सी है। आपकी टीम में आपको 145 की टच करने वाला बंदा पेस वो टीम के अंदर नहीं है, वो बेंच पे बैठा हुआ है। 122-23 की पेस वाला बंदा अंदर है और वो उसको ओवर भी नहीं दिया जा रहा। तो इससे तो यही लगता है कि ब्रेनलेस कोचिंग हो रही है, ब्रेनलेस कैप्टनसी हो रही है, ब्रेनलेस प्लेइंग 11 सेलेक्ट की जा रही है। सारी चीज़ें जो है ना वो हमारे हक में नहीं जा रही। कुछ चीज़ें जो है वो माइक हैसन को प्रॉपर टाइम देना चाहिए। अगर 3 साल का पीरियड है या 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो 2 साल उसे पूरे दिए जाने चाहिए, लेकिन फिर उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस भी रखना चाहिए। उससे रिजल्ट भी मांगने चाहिए कि भाई किधर है वो जो 2 साल तुमने लगाए हैं, क्या निकाल के दिया है, या रहती सहती टीम भी तुम खराब करके चले गए हो। सो पाकिस्तान को तगड़ा आना है, पाकिस्तान को रिलैक्स होना है, पाकिस्तान को अगला मैच हर सूरत जीतना है, और अगर उस मैच में डोमिनेट करेगा तो इंडिया के खिलाफ फिर तब की तब देखी जाएगी। अब की बार मैं आपको गारंटी कर रहा हूं कि पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ बहुत तगड़ा आने वाला है। यही टीम जो इस वक्त गिरी हुई है, नीचे लगी हुई है, ब्रेनलेस है, यही आपको आप इसी ब्रेन पावर के साथ हराएगी। ये मैं आपको अभी से बता रहा हूं।